صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے اسماء الحسنى اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک اللطیف۔ اللطیف کا لفظی معنی باریک بین اور لطف فرمانے والا، اپنے بندوں پر نرمی اور رحم فرمانے والا۔ اس کے چند ایک برکتیں، جو شخص 133 مرتبہ یا لطیف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اس کے کام بخوبی اللہ کے فضل سے پورے ہوں گے۔ اسی طرح فقر و فاقہ ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تنہائی، قسم پرسی ہے یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی بھی مشکل معاملہ ہے تو اچھے طریقے سے وضو کرے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اپنے مقصد اور مطلب کو دل میں رکھ کر 100 مرتبہ یا لطیف پڑھیں، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا، جو دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی۔ فقر و فاقہ، تنگ دستی، تمام معاملات جو ہیں انشاءاللہ تعالی نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو کوئی اس اسم مبارک کو 173 ٹائمز یعنی 173 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اس کو اسباب معیشت اچھے نصیب ہوں گے، اس کی حاجات پوری ہوں گی، یعنی رزق کا معاملہ اس کا بہتر ہو جائے گا، معیشت کے کاروبار کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا، رزق کے اسباب، اور اس کی جو بھی نیک جائز حاجات ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ پوری ہو جائیں گی۔ اسی طرح رشتوں کے لیے، بالخصوص بیٹیوں کے رشتے کے لیے پوچھا جاتا ہے، تو بیٹیوں کے رشتے اور نصیب کھلنے کے لیے اور تمام امراض سے صحت کے لیے، تمام امراض سے شفا کے لیے ہمارے ویورز لسنرز اکثر پوچھتے ہیں، تو ہر روز تحیۃ الوضو، وضو کرنے کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھیں، اور پھر 100 مرتبہ یا لطیف پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ اسی طرح ہر دینی یا دنیاوی مہم کے لیے، کوئی بھی دینی معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ ہے، مکمل نہیں ہو رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو کسی بھی خالی جگہ پر بیٹھ کر یا کھلے میدان میں بیٹھ کر دعا کی شرائط کے ساتھ 16,641 مرتبہ اس اسم کو پڑھنا یہ فائدہ مند ہے، 16,641 مرتبہ۔ اسی طرح جو کوئی 160 مرتبہ اللطیف پڑھے اور پھر اس کے بعد یہ آیت مبارکہ 11 مرتبہ پڑھے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تو وہ ہر قسم کے خوف سے انشاءاللہ امن میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، حفاظت میں آ جائے گا۔ اسی طرح بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے اللطیف کے ساتھ کوئی بھی آیت شفا، 6 آیات شفا ہیں، کوئی سی بھی ملائی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ان میں سے کوئی بھی آیت کریمہ پڑھ کر اللطیفوں کے ساتھ دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ پریشانی اور مصیبتوں سے نجات کے لیے بھی اس اسم مبارکہ کو کثرت سے ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے یا بستر پر بیکار پڑا ہے، مفلس ہے، تنگ دست ہے، غربت ہے، اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے نفل، اور پھر 300 مرتبہ یا لطیف پڑھے، اور یہ 21 دن تک عمل کرتا رہے، 21 دن تک یوں ہی پڑھتا رہے، انشاءاللہ 21 دنوں میں اس کی مراد پوری ہوگی۔ بیکاری سے، بیماری سے اور مفلسی سے، غربت سے، تنگ دستی سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف پڑھے اور اس کے بعد 1 مرتبہ یہ آیت مبارکہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کے رزق میں، روزی میں، کاروبار میں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے اور رزق میں فراوانی ہو جائے گی، کسی کے آگے دست سے سوال دراز نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جس والدین
کہ بیٹے یا بیٹی یا کسی اور عزیز عزیزہ وہ کنوارا ہو یا کنواری ہو اور اس کے لیے کہیں سے رشتے کا پیغام نہ تو رشتے میں رکاوٹیں ہوں، اکثر ہمارے ویورز لسنرز پوچھتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر وہ والدین اور وہ بچے خود بھی وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پھر 100 مرتبہ اسی نیت سے کہ رشتے کی رکاوٹ ختم ہو جائے، بیٹے بیٹیوں کا رشتہ آ جائے، یا آپ خود پڑھ رہے ہیں تو اپنے رشتے کے حوالے سے اس میں مبارک یا لطیف پڑھیں، انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر اندر اس کی مراد بر آئے گی، اور کوشش کریں اس کو پورا مہینہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور جو شخص اس میں مبارک یا لطیف کثرت سے پڑھے گا، ہمیشہ پڑھتا رہے گا، علم کی دولت اسے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عنایت، لطف اور مہربانی حاصل ہوگی، خلق خدا میں ممتاز ہوگا، مقبول ہوگا، محبوب ہوگا، محترم مکرم ہوگا، عزت ملے گی۔ اسی طرح رزق میں فراخی کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے کہ کوئی شخص نماز عشاء کے بعد وطر ادا کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، اور وطر ادا کرنے سے پہلے نفل پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کے اس مبارک یا لطیف کو 100 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرے، اور ہاتھ سینے پر گردن کے نزدیک دائیں بھائیں پھیر لیا کرے، ڈیلی یہ کام کرے، انشاءاللہ اس کے رزق میں فراخی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس اسم مبارکہ کا کثرت سے ورد کرے تو لوگوں کی نظر میں محبوب ہوگا، اور اپنے بیگانے چھوٹے بڑے مسلمان غیر مسلم سبھی اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں گے۔ اور اگر کوئی 133 مرتبہ اس اسم مبارک یا لطیف کو پڑھتا رہے گا، رزق میں بھی برکت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام جو کام ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انجام پذیر ہوں گے۔ تو یہ چند ایک برکتیں ہیں، رزق کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، تنگ دستی مفلسی کے حوالے سے، صحت پانے کے حوالے سے، مصیبتوں سے نجات کے حوالے سے آپ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی ایک بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نہ صرف اللہ کے ولی ہیں، درویش ہیں، صوفیاء میں سے ہیں، اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں، بلکہ بہت بلند پایا مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور صوفی اور ادیب بھی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک عظیم بزرگ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ کے بارے میں یوں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کے ذکر خیر کو صرف ان کی کرامات سے سجانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کے ذکر کے لیے ان کے کرامات کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے اونچے روحانی مقامات بیان کر کے ان کی تحسین و ستائش کی کوئی احتیاج ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی ان سب سے مستغنی ہیں، کیونکہ آپ ایک بلند پایا صوفی ہیں، اور ایک مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، یعنی آپ کے جو ظاہری کارہائے نمایاں ہیں، زہد و تقویٰ ہے، عبادت و ریاضت ہے، پھر قرآن مجید فرقان حمید کا درس اور تعلیم ہے، پھر حدیث مبارکہ کی سماعت اور آگے حدیث مبارکہ کا علم پہنچانا ہے، پھر فقہ کا علم حاصل کرنا اور آگے پہنچانا، یہ ایسے آپ کی خدمات ہیں اسلام کے حوالے سے کہ آپ کی کرامات اور دیگر چیزوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ کی یہ خدمات اسلاف نے آپ کے عہد مبارکہ میں بھی تسلیم کی، اگرچہ آپ کے ظاہری دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ سے بغض بھی رکھتے تھے، حسد بھی رکھتے تھے، کینہ بھی رکھتے تھے، اور لیکن آپ ولا یخافون لومۃ لائم، نیکی کے معاملے میں کسی کی بھی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے۔ اسی طرح آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اولیاء کاملین صالحین کا جو سب سے پہلا گروہ اور طبقہ ہے اس میں آپ شامل ہیں، اور پھر حضرت داتا گنج بخش سید علی بن عثمان حجویری علیہ رحمہ، آپ نے کشف المحجوب میں تو انہیں سفینہ تحقیق و کرامت کے لقب سے یاد کیا، یعنی تحقیق یعنی حق ادا کرنے والے، کس کا؟
یہ امام مالک علیہ رحمہ نے جو فرمایا تھا کہ علم ظاہر اور باطن جس نے حاصل کیا، دونوں علم، قرآن و سنت کا علم بھی حاصل کیا، فقہ کا علم بھی حاصل کیا، ظاہری علم بھی حاصل کر لیا، اور پھر اس کے مطابق اپنے باطن کو بھی سنوار لیا، لوگوں کے باطن کو بھی تزکیہ باطن کے حوالے سے سنوارا، تو فرمایا وہ محقق ہوا۔ تو اسی کا ذکر بالخصوص حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ آپ سفینہ تحقیق ہیں، صرف محقق نہیں بلکہ تحقیق کا ایک بہت بڑا سفینہ ہیں، ایک شپ ہیں، ایک کشتی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کرامت کے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی کرامتوں سے نوازا، عزت اور شرف سے نوازا، اور پھر یہاں تک فرماتے ہیں کہ انہیں ولایت میں احیاء شرف و افتخار کی علامت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ نے ان کے لیے پیشوائے اہل ملامت، سلطان معرفت و توحید اور قطب وقت جیسے الفاظ استعمال کیے۔ یعنی آج تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل ملامت وہ ہیں جو غیر شریعت کے برعکس کام کرتے ہیں اور پھر لوگ ان کو لعنت ملامت کرتے ہیں۔ نہیں، یہ اہل ملامت نہیں ہے، اصل اہل ملامت وہ ہیں کہ جو نیکی کے کام کرتے ہیں اور لوگ ان کے نیکی کے اور اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اولیاء اللہ میں شامل ہوتے ہیں، لوگ ان کی نیکی کے کاموں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں، یہ اصل اہل ملامت ہیں۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ تذکرۃ الاولیاء میں آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ پیشوائے اہل ملامت ہیں، کہ جو اخلاص کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں اور لوگ پھر بھی انہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ سلطان معرفت و توحید، معرفت اللہ کی پہچان، اس کے بھی آپ سلطان ہیں، توحید اللہ کی وحدانیت کے رموز کے آپ سلطان ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قطب وقت، یعنی جسے غوث بھی کہا جاتا ہے یا غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس مقام پر بھی آپ فائز ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جن بزرگان دین کا میں نے ذکر کیا، یہ خود ان میں سے اکثر مفسر ہیں، محدث ہیں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی خود آج بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ آج کی طرح رسمی طور پر ان اولیاء اللہ کو یہ معاذ اللہ خوش آمدانہ طور پر یہ لقب اور ٹائٹل نہیں دیا کرتے تھے، یہ تو اپنے ہر قول فعل میں بڑے محتاط ہوتے تھے، اور جو جس ٹائٹل کے عنوان کے لقب کے قابل ہوتا تھا اسی سے اس کو یاد کیا کرتے تھے، نہ یہ تنقیص کرتے تھے، کمی کرتے تھے، نہ یہ حد سے بڑھاتے تھے، نہ یہ مبالغہ کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کی حقیقی شان کا ذکر یہ اولیاء اللہ فرما رہے ہیں، جن کا اپنا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، اور بہت بڑے نعت گو شاعر بھی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ نحوی بھی ہیں، یعنی نحو کے اور دیگر درس نظامی جو درسیات کے حوالے سے آپ کی کتب ہیں، شرح میعاد عامل ہے، ملا جامی نحو کے حوالے سے دیگر آپ کا کام ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ مدرس بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، اسی طرح شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور عاشق رسول بھی ہیں، کتنی جہتیں ہیں آپ کی، تذکرہ نگار بھی ہیں، نفحات الانس آپ کی اولیاء کاملین صالحین کے حوالے سے کتاب بھی ہے۔ تو انہوں نے حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کے بارے میں لکھا کہ یہ تصوف کے امام زمانہ بھی ہیں اور یگانہ روزگار بھی ہیں، یعنی تصوف میں اپنے وقت کے اولیاء کے امام، اور آپ جیسا آپ کے وقت میں کوئی دوسرا نہیں تھا، مکمل تمام خصوصیات کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو پھر، اور فرمایا کہ تمام صوفیاء کرام کسی نہ کسی حوالے سے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات سے روحانی نسبت رکھتے ہیں۔ کسی نے تصوف آپ سے حاصل کیا، کسی نے فقہ کا علم حاصل کیا، کسی نے حدیث کا علم حاصل کیا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ سبھی علوم انٹر کنیکٹڈ ہیں، علیحدہ نہیں ہیں۔ قرآن پر اخلاص سے عمل کریں، یہ بھی تصوف ہے، یہ بھی احسان ہے۔ اسی طرح حدیث پر اچھے طریقے سے عمل کریں اخلاص کے ساتھ، یہ بھی تصوف ہے، یہی معرفت اور طریقت ہے۔ اسی طرح فقہی معاملات پر، شرعی معاملات پر اللہ کی رضا کی خاطر عمل کیا جائے اخلاص کے ساتھ، یہی تصوف ہے۔ تو پتہ چلا ان ساری چیزوں کا آپس میں لنک ہے۔ اسی طرح تصوف کی شاید ہی کوئی ایسی اہم کتاب یا تذکرہ ہو، تذکرہ کی کتاب ہو، تاریخ کی کتاب، جس میں
آپ کا ذکر جمیل موجود نہ ہو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ، حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ، مولانا جامی علیہ رحمہ، ان جیسے ارباب علم، ارباب معرفت نے سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ کی مدح سرائی اس حوالے سے کی کہ ان کی جو اوصاف کاملہ ہیں ان کا ذکر کیا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ، ان کا ذکر مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ، جلال الدین رومی علیہ رحمہ، پیر رومی جنہیں علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی مثنوی میں بارہا کیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ پھر آپ تصوف کے چونکہ پہلے گروہ سے، پہلے دور سے تعلق رکھتے ہیں، اور بالخصوص عراق، بغداد اور مصر سے اگرچہ آپ کا حقیقی تعلق مصر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ قریش اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپ کے جو آباء و اجداد، بالخصوص والد، دادا جان، ان کا ذکر ملتا ہے کہ ان قریش صحابہ کرام جو ہیں قریشی، ان کے غلاموں میں سے تھے، ان سے تعلق رکھنے والوں میں سے تھے۔ بہرحال وہ دعائیں، وہ برکتیں بھی حاصل ہوئیں۔ آپ کا گھرانہ جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے دینی اور روحانی اہمیت کا حامل تھا۔ آپ ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی ہو، فرائض واجبات سنن مستحبات کی ادائیگی ہو، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، تمام معاملات میں آپ اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے تھے۔ اسی طرح زہد و تقوی، عبادت، ریاضت، مجاہدات میں بہت آگے تھے۔ اللہ کی رضا کی خاطر روزے بھی دنوں کا رکھا کرتے، رات کو اللہ کی یاد میں محو رہتے، نوافل میں محو رہتے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ حتیٰ کہ خلیفہ متوکل عباسی جو ہے، ابن خلکان اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ ان سے بہت زیادہ امپریس تھا، اور جب بھی کبھی نیک اولیاء اللہ کا، نیک ہستیوں کا ذکر ہوتا تو یہ کہا کرتا کہ ذوالنون مصری علیہ رحمہ جو ہیں، ان کے درجے کو، ان کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ غالباً ان سے اسے ظاہری فیض بھی یوں حاصل تھا کہ آپ جب اس کے پاس آئے، ایک موقع پر ملاقات ہوئی تو ایسے ہی درد بھرے انداز میں آپ نے نصیحتیں فرمائیں کہ عباسی خلیفہ متوکل جو ہے یہ رونے لگ پڑا۔ بہرحال آپ کی کئی کرامات ہیں، اور ان کرامات میں سب سے بڑی کرامت یہی ہے، شریعت پر آپ ثابت قدم تھے، حدیث مبارکہ کا درس آپ نے امت تک پہنچایا، حدیث مبارکہ کے راویوں میں شامل۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ آپ کو بہت سے لوگوں نے ملامت کا نشانہ بنایا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، حسد، بغض، کینہ، نفرت آپ کے اپنے دور میں رکھی گئی، حتیٰ کہ آپ قید و بند کی صحبتیں بھی جو ہیں وہ اختیار کرنا پڑیں، یعنی سنت یوسفی اس علیہ السلام، اس پر بھی آپ نے عمل کیا۔ اور اس کی کئی وجوہات تھیں، بالخصوص فرقہ معتزلہ جس کے عقائد جو ہیں گمراہ کن تھے، ان کا آپ رد فرمایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی دیگر لوگوں نے بعض اوقات یہ علم والے جو صرف ظاہری علم رکھتے ہیں، خشک علم والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان معاندانہ کارروائیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ جب اپنے سے زیادہ کسی ظاہری علم والے کو دیکھتے ہیں، یا اخلاص والے کو دیکھتے ہیں، تقوی والے کو دیکھتے ہیں، یا لوگوں میں جس کی عزت اور مقام و مرتبہ ہو اس کے اخلاص کی بنا پر، ظاہری نہیں اور کسی معاملے کی بنا پر، تو وہ بعض اوقات یہ ایک معاندانہ کردار سامنے آ جاتا ہے۔ اس کا سامنا اکثر اولیاء اللہ کو کرنا پڑا، اکثر علماء فقہاء کو کرنا پڑا۔ بہرحال آپ نے بھی اس کا سامنا کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت کرام علیہ رضوان، حتیٰ کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہ اجمعین، یہ درجہ بدرجہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا مقام و مرتبہ جن ہستی کا بلند ہے اتنی زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آزمائشیں، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، پھر صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان کے لیے آزمائشیں، پھر اسی طرح تابعین، تبع تابعین، فقہاء، علماء، اولیاء، ان کے لیے آزمائشیں رہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو دین میں کہ جتنا قریب ہوتا ہے، دین پر جتنا عامل ہوتا ہے اتنی اس کے لیے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اور آزمائشیں امتحانات کے طور پر ہوتی ہیں، مقام و مرتبہ اس سے حاصل ہوتا ہے جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے۔ تو یہ ہستیاں، بالخصوص ذوالنون مصری علیہ رحمہ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں، ان تمام
مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، امتحانات میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید بلند سے بلند درجات عطا، آپ کو مقام و مراتب عطا فرمائے، آپ صبر شکر کے پیکر دیں۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی طرح آپ دوسری ہستی ہیں، بلکہ پہلی کہہ لیجئے، کیونکہ آپ کا جو ظاہری عہد مبارکہ وہ پہلے ہے، کہ جن کی پیشانی پر وصال کے وقت یہ تحریر ظاہر ہوئی تھی کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ اللہ کی محبت میں انہوں نے جان قربان کی ہے، جان دی ہے۔ بہرحال آپ کا بہت بلند مقام و مرتبہ ہے۔ ہم کرامات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آج ہم تعلیمات کا آپ کے ذکر کریں گے۔ آپ کی تعلیمات جو ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ چند ایک فرمودات یوں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ معرفت کا دعویٰ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، خود نہیں دعویٰ کرنا چاہیے کہ میں بہت معرفت والا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ زہد و عبادت کو پیشہ وارانہ کاروبار نہیں بنانا چاہیے، لوگوں کے دکھانے کے لیے، یا لوگوں کو بار بار بتایا جائے کہ میں یہ بھی عبادت کرتا ہوں، میں یہ بھی عبادت کرتا ہوں، میں یوں بھی عبادت کرتا ہوں، میں یوں بھی عبادت کرتا ہوں۔ نہیں، اس کو کاروبار نہیں بنانا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اور فرماتے ہیں عارف ہر روز زیادہ سے زیادہ عاجز اور منکسر ہو جاتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے جو اللہ کو پہچاننے والا حقیقی طور پر۔ اور فرماتے ہیں کیونکہ وہ ہر لمحے بارگاہ خاص کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں احدیت کی صفات کی پہچان ہی معرفت کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جو حقیقی معنوں میں جان گیا، پہچان گیا، وہی معرفت کی حقیقت کو جان گیا۔ فرماتے ہیں عارف جب تک دنیا میں ہوتا ہے ہمیشہ فخر اور فقر کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ خدا کو یاد کرتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اور جب اسے اپنا نفس یاد آتا ہے تو پھر خالی ہاتھ ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ میرے دامن میں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں جسے جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ حیرت زدہ ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کو جتنی زیادہ ملتی جاتی ہے، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی حقیقت اس کے سامنے کھلتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار تجلیات اسے ملتے جاتے ہیں، اس کی زبان اتنی گنگ ہوتی جاتی ہے، وہ خاموش ہوتا جاتا ہے، پھر وہ لا یعنی فضول باتوں میں مصروف نہیں ہوتا، بس پھر وہ اللہ کی یاد میں، مشاہدہ حق میں مگن ہو جاتا ہے، مستغرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ رحمہ ایسی ہستی ہیں کہ آپ کے جنازے پر بادل جو ہیں انہوں نے سایہ کیا، اور اہلیان مصر نے جب آپ کا یہ درجہ دیکھا، جو پہلے آپ کو ملامت کیا کرتے تھے تو اب پچھتانے لگے، اور جو لوگ آپ کو بری نظر سے دیکھتے تھے اب وہ تائب ہونے لگے۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا خاص طور پر ذکر کیا۔ اسی طرح آپ کے دیگر ملفوظات اور اقوال ان کا ذکر کیا جائے، آپ کی تعلیمات کا ذکر کیا جائے تو یوسف بن حسین فرماتے ہیں کہ سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ نے فرمایا، اے مریدین، تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کچھ آداب سیکھ لے۔ کیا آداب ہیں؟ فرمایا جب علماء سے ملے تو جاہل بن کر ملے، یعنی اگر کچھ جانتا بھی ہے تو اب بھی جاہل بن کر ملاقات کرے، تاکہ جتنا علم بھی علماء سے مل سکتا ہے لے سکے۔ اور زاہدین عبادت گزاروں سے ملے، صالحین امت سے، اولیاء اللہ سے ملے تو محبت اور رغبت سے ملے تاکہ ان کی روحانیت سے کچھ حاصل کر سکے۔ اور عارفین یعنی معرفت رکھنے والوں سے ملے تو گونگا بن کر ملے، یعنی ہمتن گوش ہو کر ان کی گفتگو کو سنتا رہے، خود کلام نہ کرے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ بہتر دوست اور ہم نشین وہ ہے کہ جس کا عمل جو ہے وہ اللہ کی یاد دلا دے، خوف خدا، جس کی گفتگو خوف خدا ہو۔ اس طرح دو تین چیزوں کا ذکر ملتا ہے، یہی حدیث مبارکہ کا خلاصہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے معرفت تین طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک معاملات میں غور و فکر کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی تدبیر فرمائی۔ ہمارے معاملات ہم خود کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، سوچا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ ہونا تھا۔ پھر تقدیر میں غور و فکر کے ذریعے کہ کس طرح اللہ نے ہماری تقدیر لکھی ہے، کیسے کیسے معاملات ہمارے سامنے سر انجام پاتے ہیں۔ اسی طرح مخلوقات میں غور و فکر کے ذریعے مخلوقات کن معاملات میں ہیں، اچھا کرنے والے کا معاملہ کیا، برائی کرنے والے کا معاملہ کیا، ان کا انجام کیا ہے، پہلی امتوں کا معاملہ کیا ہوا، تو اس سے بھی اللہ کی معرفت۔ اور مخلوقات میں غور فکر یہ بھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، مختلف طرح کی مخلوقات ہیں۔ بہرحال اسی طرح آپ یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ شیطان تیرا اور ہمارا سب کا دشمن ہے، اور شیطان کو اس سے زیادہ ناپسندیدہ اور ناگوار کوئی بات نہیں لگتی کہ تو ہمیں بخش دے، تو اے اللہ تو ہماری بخشش فرما دے۔ یعنی شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں گمراہ ہو جائیں،
اور بخشش کے مصداق نہ بنے، معاذ اللہ جہنم میں چلے جائیں۔ مسلمانوں کے بارے میں تو بالخصوص وہ چاہتا ہے جس کے پاس ایمان ہو وہیں وہ ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، جہاں کچھ ساز و سامان مال و دولت ہو وہیں ڈاکو جو ہے، چور جو ہے وہ چوری کے لیے آتا ہے، ڈاکو جو ہے ڈاکہ زنی کرتا ہے۔ تو کتنی پیارے ادب کے محبت کے انداز میں کہ اللہ تو ہمیں شیطان جو چاہتا ہے اس سے بچا لے، اور تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تو ہمیں اپنی طرف سے خاص مغفرت عطا فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرما، ہمیں بخش دے۔ اور حقیقت بھی ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، لہم مغفرۃ واجر عظیم، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ مختلف آیات بینات میں ذکر ہوا ایمان کے بدلے مغفرت اور عمل صالح کے بدلے درجات کی بلندی۔ مفسرین نے اس پہ تفصیل پر سے لکھا۔ بہرحال ایک شخص آپ کی مجلس میں حاضر تھا، اس نے محبت کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا جس سے اللہ محبت فرمائے تم بھی اس سے محبت کرو، جسے اللہ ناپسند فرمائے تم بھی اسے ناپسند کرو۔ یہ بھی حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے محبت ہو، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے ہی بغض ہو، نفرت ہو، اللہ ہی کے لیے عطا کیا جائے، اللہ ہی کے لیے روک لیا جائے۔ اور فرمایا جس نے یہ کیا اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اسی طرح فرماتے ہیں سراسر خیر انجام دو، بہتری اور بھلائی اور نیکی کے کام کرو، اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں کو رد کر دو، ان سے دور ہو جاؤ، ان کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، اور ایمان والوں پر، مسلمان بھائیوں پر شفقت اور مہربانی سے کام لو، اور کفار پر سختی کرو، اور دین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ خلاصہ ہے یہی قرآن و سنت کا جو آپ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت رکھنے والا عارف ہمیشہ ایک حالت پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ہر حال کے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے۔ خوشی ہے، غمی ہے، تمام معاملات میں وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، وہ واویلا نہیں کرتا، وہ جزا فضا نہیں کرتا، ہر معاملے میں صبر، شکر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا وہ اظہار کرتا ہے۔ اسی کو عارف کہتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا، اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والا، دنیا و ما فیہا سے کٹ کر بس اللہ کا بن جانے والا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی ہم نشینی اختیار کرو جس کا اندرون یعنی جس کی خوبیاں، باطنی خوبیاں، خصائل حمیدہ تجھ سے ہم کلام ہوں، اور ایسے شخص کی ہم نشینی اختیار مت کر جس کی صرف زبان تم سے گویا ہو، یعنی اس کے قول اور عمل میں، قول و فعل میں تضاد ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے ہو۔ یعنی ان اولیاء اللہ کے پاس، ان علماء کرام کے پاس بیٹھو کہ جن کے جو زبان پر ہو وہی ان کا فعل ہو، اور جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں فیوز و برکات حاصل ہوں، دین کا علم حاصل ہو، اور تمہارے دل میں تبدیلی آئے، تمہیں کچھ فائدہ حاصل ہو۔ اگر کسی بھی اللہ کے بندے کے پاس بیٹھنے سے، اس کی گفتگو سننے سے فائدہ نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسے شخص کی ہم نشینی اختیار مت کرو۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ سوز اور درد دل کے سوا بس گفتگو ہی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سوز اور درد دل بھی عطا فرما دے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عبادت کی چابی تفکر ہے، غور و فکر کرنا، اتنا تفکر قائم کرنا اور اس بات کی فکر کرنا کہ کس کی بارگاہ میں حاضر۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ہی کا مفہوم ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہوس کی علامت شہوات کی اتباع ہے۔ ہم لالچ میں پڑتے ہیں، شہوات، خواہشات نفسانی کی وجہ سے، حب جا، عہدہ، منصب، واہ واہ ہو جائے، کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں توکل کی علامت اپنی تمام خواہشات کو ختم کر دینا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ پر بھروسہ کرنے والا تو اس کی نشانی ہوگی وہ اپنی خواہشات کو ختم کر دے گا، وہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑے گا، جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا اس پر راضی رہے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ صالحین کی صحبت اختیار کرو، اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء اللہ کی۔ اور فرمایا کہ اس صالحین کی صحبت سے زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے، سکون، اطمینان، چین والی زندگی ہو جاتی ہے، کیونکہ نیک دوست میں ساری بھلائی جمع ہوتی ہے۔ اگر تم غافل ہو جاؤ تو وہ نیک دوست غفلت سے تمہیں ذکر کی جانب لاتا ہے، اللہ کی یاد کی جانب لاتا ہے، اور اگر ذکر میں مشغول ہو تو وہ نیک دوست تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو یہ آپ کے ملفوظات، آپ کی تعلیمات، آپ کے اقوال حقیقت میں قرآن و سنت ہی کا ترجمہ ہیں، قرآن و سنت ہی کا تسلسل، قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہیں۔
تو آج ضرورت اس امر کی ہے، جب ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی کرامات بیان کرتے ہیں، وہاں تعلیمات لازمی بیان کی جائیں، تاکہ میں آپ ہم سب ان تعلیمات کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، سنیں، سنائیں اور پھر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے محمد اقبال صاحب فیصل آباد سے ہیں۔ کہتے ہیں پوری ٹیم کو، لقمان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے سلام، سب مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد۔ جی وعلیکم السلام اور خیر مبارک۔ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا احمد ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں، طبیعت خراب ہے، اور احمد کی نانی اماں، دادی اماں، والدہ، بڑی امی، سب کی طبیعت خراب ہے۔ جی سورہ بقرہ بھی گھر میں تلاوت کریں، سورہ یاسین بھی، درود پاک اور استغفار کی کثرت بھی کریں، اور بالخصوص سبھی سے کہیں کہ یا سلام کثرت سے پڑھیں۔ ایک اور لسنر ہیں پیرا دیتا، کہتے ہیں نام کیسا ہے؟ جی اس حوالے سے محمد بخش، امام بخش، احمد بخش، عبد النبی، یہ سارے نام، ان میں کوئی حرج نہیں۔ پیرا دیتا بھی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، یہ ہستیاں وسیلہ ہیں، ان کے توسل سے دعا جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ بہرحال سورہ مریم میں بھی اس حوالے سے لیا ہے بالا کہ غلام زکیہ، جبریل امین علیہ السلام جب حاضر ہوئے سیدہ مریم رضی اللہ عنہا ان کے پاس آئے تو کہا کہ میں آپ کو ایک بیٹا دینے آیا ہوں۔ تو یہ مجازن ہوتا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی بیٹا عطا فرمانے والا ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ کہتے ہیں کہ ایک دوست نے پیسے دینے ہیں، وہ دے نہیں رہا، کوئی وظیفہ، جی یا مالک الملکی 10,000 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، میں نے اپنی زمین سیل کی تھی بزنس کی نیت سے، لیکن ابھی تک کوئی کام سٹارٹ نہیں کر پایا، تو کیا اس زمین پر زکوٰۃ ہے؟ دوسرا کہتے ہیں کہ یہی میرے کھانے کا ذریعہ ہے۔ میں جی عرض کرتا ہوں، آپ نے زمین جب بیچ دی تو آپ کاروبار کی نیت سے بیچی تھی کہ کاروبار کروں گا، تو اگر اس کو بیچنے کے بعد سال جب اس پہ گزر جائے گا اور سال گزرنے پر اس کی مالیت کم از کم 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، یا یہ اور دیگر چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر بن جائیں، وہ تقریباً 75-80 ہزار سے اوپر نیچے بنتے ہیں۔ سال گزرنے پر اس پر بالکل زکوٰۃ ہوگی، اور چونکہ آپ نے کاروبار کی نیت سے لی ہے، تجارت کی نیت سے، تو اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں اگر آپ اپنے گھر بنانے کے لیے پلاٹ کے طور پر رکھتے اور حقیقت میں یہی نیت ہوتی تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن آپ نے چونکہ تجارت کی نیت سے بیچ بھی دی ہے اور پھر پیسے ہیں آپ کے پاس، جب اس پر سال گزر جائے گا تو بالکل اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ان کے علاوہ ہیں غلام یاسین انصاری صاحب بھائی والا سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ کیا جھوٹا کھایا جا سکتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب ارشاد فرما دیں۔ جی مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، بالکل کھایا جا سکتا ہے۔ ایک اور لسنر ہے نظر و نیاز دینے والا، کہتے ہیں کہ کیا گوشت کھا سکتا ہے؟ جی بالکل کھا سکتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ ہیں ایک لسنر، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں میرا نام عاطف ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی میرے گھر میں نہیں رہتی، زیادہ اپنے میکے میں رہتی ہے اور نہایت زبان درازی کرتی ہے۔ 2 سال میں آج تک اس نے کبھی میرے ماں باپ کا حال تک نہیں پوچھا اور الگ رہنے کی ضد کرتی ہے۔ ہر ٹائم یہی ضد لگا رکھی کہ الگ رہنا ہے۔ میں اپنے والدین سے الگ نہیں رہنا چاہتا، کوئی حل بتا دیں۔ جی اس حوالے سے شرعی معاملہ یہ ہے کہ جو عورت ہے بطور بیوی، اس نے سب سے زیادہ جس کی فرما برداری کرنی اور جس کی لازماً فرما برداری کرنی ہے ہر شرعی معاملے میں۔ اگر کوئی غیر شرعی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، تو پھر شوہر کی بھی اطاعت نہیں ہے، لیکن جو شریعت کے دائرے میں شوہر کہے گا ان تمام چیزوں کو ماننا، اس میں فرما برداری کرنا یہ بیوی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح مرد جو ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کہ وہ سب سے زیادہ اپنی ماں کا فرما بردار ہو۔ تو اب
معاملہ یہ ہے کہ مرد کے لیے دوہرا معاملہ بن جاتا ہے۔ ماں کا مقام و مرتبہ مرد کے لیے بہت بلند ہے۔ ماں کے کسی حوالے سے بھی دل آزاری نہ کرے، خدمت سر انجام دے مرد، اور بالکل اسی طرح ماں بھی اگر کوئی غیر شرعی حکم دے تو نہیں مانا جائے گا۔ ہاں جو اس کا شریعت اسلامیہ کے دائرے میں ماں کا باپ کا حکم ہوگا، بات ہوگی، وہ بالکل مانی جائے گی۔ تو اب جو مرد ہوتا ہے اس پر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے، والدین کو ان کا مقام و مرتبہ دے، ان کی خدمت کرے، ان کی جائز بات مانے، اور بیوی کی بھی جائز بات وہ مانے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی ہر جائز بات مانے، شوہر جو ہے وہ بیوی کی بھی جائز بات مانے اور اپنے والدین کی بھی مانے۔ اب یہاں پہ دوہرا معاملہ ہوتا ہے۔ گھر کے حوالے سے یہ ہے کہ شوہر اگر تو حقیقت میں اس کا ایسا سٹیٹس ہے کاروباری یا معاملہ ایسا ہے کہ وہ علیحدہ گھر لے سکتا ہے، اور تو پھر لے کر دینا چاہتا ہے تو لے کر دے دے۔ اگر لے کر نہیں دے سکتا تو پھر بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے بلا وجہ اس طرح کے مطالبات نہ کرے، اور بالخصوص اگر والدین بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت وہ مرد پر بھی ہے، اور بیوی بھی اخلاقی طور پر ان کو اپنے والدین سمجھے اور ان کی خدمت بجا لائے تو انشاءاللہ اسے اجر ملے گا۔ آپ دیکھیے خواتین، جو ایک بیوی ہے وہ اپنی بھابھیوں کے حوالے سے یہی چاہتی ہوگی، اور حقیقت میں یہی چاہتی ہے کہ میری جو بھابھیاں ہیں، میرے بھائیوں کی جو بیویاں ہیں، وہ میرے ماں باپ کی خدمت کریں، وہ علیحدہ نہ ہوں۔ تو جب ان کے حوالے سے، اپنی بھابھیوں کے حوالے سے یہ بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ میرے والدین کی خدمت کرنے والی بن جائیں، وہ میرے والدین کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھیں، تو پھر انہیں بھی چاہیے کہ یہ اپنے شوہر کے والدین کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھیں، ان کی خدمت بجا لائیں۔ بہرحال اگر کوئی ایسا انتہائی معاملہ ہے اور مالی حیثیت اجازت دیتی ہے تو علیحدہ گھر لیا جا سکتا ہے، یا بڑا گھر لیا جا سکتا ہے جہاں پہ والدین کو علیحدہ کمرے ہوں، بیوی کے لیے علیحدہ معاملہ ہو، لیکن مرد پر دوہری ذمہ داری ہے بہرحال پھر بھی۔ اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ شرعی معاملات کو اپنے مد نظر رکھیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو شہزادی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا، سب سے چھوٹی چوتھی لاڈلی شہزادی، آپ فرماتی میں تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے میں نے کبھی کسی قسم کی کوئی فرمائش نہیں کی، چھوٹی سے چھوٹی بھی نہیں کی، اس وجہ سے کہ کہیں وہ پوری نہ کر سکیں، اور پھر اس معاملے میں میں انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی اور مجھ سے پوچھ گچھ نہ ہو۔ حالانکہ آپ کا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے، آج کی امت مسلمہ کی خواتین کی تعلیم کے لیے آپ ارشاد فرما رہی ہیں۔ تو ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، ان کا خواتین اسلام کو اسوہ حسنہ کا پیکر بننا، نہ کہ آج کل کے جو رسومات، روایات، خرافات اور آج کے جو معاملات ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ آپ اگر ان عظیم ہستیوں جن کا میں نے نام لیا، صحابیات، اہل بیت کرام، امہات المومنین رضی اللہ عنہم، ان کی پیروی کریں گے انشاءاللہ آپ کی یہ دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی، آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ بہرحال شوہر کے لیے، مرد کے لیے ضروری ہے والدین کے حقوق بھی پورے کرے، بیوی کے حقوق بھی پورے کرے۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرے 2 بیٹے ہیں، ایک 8 سال کا ہے، وہ بولتا نہیں، دوسرا 11 ماہ کا ہے، وہ بھی بولتا نہیں، لیٹا رہتا ہے، صحت بھی نہیں بن رہی، کوئی وظیفہ؟ جی میں وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ان بچوں کو آپ نیورو سے ریلیٹڈ جو ڈاکٹرز ہیں انہیں بھی چیک اپ کروائیں، فزیو سے ریلیٹڈ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سپیچ تھراپی کرواتے ہیں جو بولنے کے حوالے سے سپیچ تھراپی، اسی طرح جسم کے حوالے سے اگر حرکات نہیں ہیں تو فزیو تھراپی، اور نیورو سرجن وغیرہ جو ہیں، ان 2-3 طرح کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز سے آپ رجوع کریں، علاج بھی کروائیں۔ اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ یا سلام کثرت سے پڑھیں، ان پر دم کرتے رہیں، اور یا شافی الامراض یہ بھی کثرت سے پڑھ کر ان پر دم کریں۔ سورہ رحمان صبح اور شام 3 مرتبہ انہیں سنائیں، خاموشی کے ساتھ یہ سنیں، اور اللہ 3 مرتبہ پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا